ماشاءاللہ۔ اب میں دعوت سخن دینے کے لیے دعوت دیتا ہوں آج کے ہمارے جو مہمان ہیں، پہلے حضرت مولانا قاری عمران ذکی صاحب، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ قاری محمد عمران ذکی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کی ذات گرامی کے لیے، اس کے بعد لا تعداد درود و سلام پیغمبر بحر و بر، ہمارے رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیزان گرامی قدر، مسجد کے اندر ہم محفل لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ عظیم محفل ہے کہ جس کے لیے اللہ عز و جل آسمانوں سے فرشتے بھیجتے ہیں، جاؤ زمین کے اندر ڈھونڈو، کہیں پر میرا قرآن پڑھا جا رہا ہو، کہیں پر میرا ذکر ہو رہا، جا کے گھیر لو ان کو۔ تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس پاکیزہ محفل کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ اور خصوصاً یہ محفل جو ہے جس لیے برپا کی گئی، وہ ہمارے عزیز بیٹوں نے رب کا قرآن جو ہے مکمل کیا ہے، تو میں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں، اور خصوصاً ان کے والدین کو بھی۔ یہ اللہ نے بہت بڑا اعزاز ہے جو آپ کی جھولی میں ڈال دیا۔ دنیا کے اندر لوگ بہت پڑھتے ہیں، پڑھ پڑھ کے پھر دولتوں کے انبار لگا لیتے ہیں، آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، دولتوں کے انبار ان کے قدموں میں ہوتے ہیں۔ جب ان کی موت آتی ہے، گاڑیاں گراجوں میں کھڑی ہوتی ہیں، پیسہ اکاؤنٹ کے اندر پڑا ہوتا ہے، اور ان کی زبانوں پر یہ کلمہ ہوتا ہے کہ ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، کس چیز کی خاطر ہم نے زندگی برباد کر دی۔ آج ان میں سے ایک بھی شے ہمارے کام آنے والی نہیں۔ اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ ایک خلیفہ تھے، اب خلیفہ پرانے دور میں وہ ہوتا تھا کہ جس کا پوری دنیا کے اندر سکہ چلتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، کہنے لگا کھڑکی کھول دو۔ کھڑکی کھولی گئی، باہر دھوبی کپڑے دھو رہا تھا۔ پوچھا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ کہنے لگے دھوبی کپڑے دھو رہا ہے۔ کہنے لگے کاش میں بھی دھوبی ہوتا۔ آج مسجد میں صف پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہمیں دو بار لگتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 10 منٹ قرآن پڑھنا ہے، اگر باہر دکان کو دیے جائیں تو کاروبار ترقی کرے گا، دولت جھولی کے اندر آئے گی، لیکن یہ نہیں پتا کہ رب کو یاد کرنے سے جو برکت حاصل ہوتی ہے، آپ کی محنت سے کبھی وہ برکت آپ کو حاصل ہو سکتی ہی نہیں۔ ایک بندہ تھا، دکان تھی اس کی اپنی، دوست کہنے لگے جی نماز پڑھا کرو۔ کہنے لگا نماز پڑھوں گا، دکان بند کروں گا تو کاروبار کے اندر گھاٹا پڑے گا۔ وہ بندہ مومن تھا، کہنے لگا جتنا گھاٹا پڑے مجھ سے آ کے لے لینا۔ روزانہ تم کمائی کرتے ہو، جتنے پیسے کماتے ہو، تم نے آج نمازیں پڑھنی ہیں، رات کو جتنے پیسے کم ہوئے مجھ سے لے لینا، ہاں اگر بڑھ گئے تو مجھے دے دینا۔ اس بندے نے نمازیں پڑھی، نمازیں پڑھ کے رات کو حساب کیا تو آمدنی بڑھ گئی،
मुनाफा ज़्यादा हुआ। तो वो बंदा आया, कहने लगा जी अच्छा मैं ने बात यही की थी कि अगर बढ़ गए तो मुझे देना। तो कहने लगा नहीं आपको तो नहीं देना। कहा मैं भी लेना नहीं चाहता था, पर तो मैं बताना चाहता था कि रब को याद करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। बरकतें आती हैं, रौनकें लगती हैं, मालों के ढेर लगते हैं। बंदा परेशान तब होता है जब वो अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है। अल्लाह अकबर। ये कुरान वाले कौन हैं? अल्लाह के नबी। अल्लाह का कुरान मैंने आपको सुनाया, वाइदा कुरी अल कुरानु फस्तमिउ लहू व अनसितू। लोगो जब कुरान पढ़ा जाए तो फस्तमिउ लहू, गौर से सुनो, चुप कर जाओ, लअल्लकुम तुरहमून, शायद कि तुम पर रहम किया जाए। ये कुरान वो है कि जिससे सुनने से रब की रहमतें नाज़िल होती हैं। ये कुरान के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस घर के अंदर कुरान पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, कुरान पढ़ाया जाए, उस घर के अंदर रब के फरिश्ते जो हैं उसको ढांप लेते हैं, रहमत उसको ढांप लेती है और रब की रहमत उस घर के अंदर नाज़िल होती है। आज जो हमारे घरों के अंदर बेसुकूनी है, आज हम जिस परेशानी का शिकार हैं, आज जिन मुसीबतों के अंदर हम गिरे हुए हैं, उसकी वजह यह है हमारे घरों के अंदर उसकी वजह यह है आने बिजली की तो बात हो रही थी कि हमारे घरों के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर, हमारी दुकानों के अंदर, हमारे मुआशरों के अंदर जितनी परेशानी, जितनी बदसुकूनी है, उसकी वजह यह है कि हम कुरान से गाफिल हैं, हम कुरान से दूर हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन, उन्होंने कुरान को पढ़ा, कुरान पर अमल किया। अब्दुल्ला बिन मसूद थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो बयान करते हैं, कहते हैं हम लोग कुरान की 10 आयतें पढ़ते, जब तक उन पर अमल ना कर लेते हम आगे नहीं चलते थे। आज हम पारों के पारे पढ़ जाते हैं लेकिन अमल की तरफ हम आते ही नहीं हैं। जिन लोगों ने कुरान पढ़ के उस पर अमल को अपना शेवा बना लिया, दुनिया आज तक उनकी मिसालें दे रही है। अल्लाह अकबर। आलम इस्लाम नहीं बल्कि सारी दुनिया ने, आदम से लेकर आज तक सारी दुनिया ने उमर जैसा कोई हुक्मरान नहीं देखा। दुनिया का अजीम तरीन हुक्मरान, दुनिया का आला तरीन इंसान, ये उमर जो है, इनकी पसंद क्या थी? एक दफ़ा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हैं, तो सफ़र कर रहे हैं, उस फ़ान मुकाम पर पहुँचे, वहाँ पर इनको अपना गवर्नर, जो मक्का के गवर्नर थे, वो मिले। तो वो जब मिले तो उन्हें कहने लगे हाँ तुम इधर फिर रहे हो? कहने लगे जी हाँ। मक्का में किसको छोड़ के आए हो? तुम्हारी मक्का में ड्यूटी थी। कहने लगे मैंने मक्का के अंदर अब्दुर्रहमान को छोड़ा है, अब्दुर्रहमान बिन अब्जा को। तो कहा वो कौन है? कहने लगे जी हमारे ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम था जिसको हमने आज़ाद किया हुआ है। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मक्का के लोगों पर, मक्का के सरदारों पर, मक्का के अजीम अफराद पर तुमने एक ग़ुलाम को हुक्मरान बना दिया? कहने लगे हाँ जी हाँ मैंने बनाया है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो बंदा जो है कुरान को जानता है, वो कुरान की तालीमात रखता है, और दूसरी वजह यह है उसके पास इल्म मिरास है। ये दो वजह हैं जिसकी वजह से मैंने उसको मक्का का हाकिम बनाया है। अल्लाह अकबर। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये जुमला सुना, कहने लगे अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। ये कुरान है जिसकी ज़िंदगी के अंदर आ जाए वो बंदा जो है ज़माने के अंदर तरक्कियाँ पा जाता है, और ये कुरान जिस बंदे की ज़िंदगी से निकल जाए वो ज़माने के अंदर ज़लील हो जाता है। अल्लाह अकबर। वो लोग जो लोग कुरान से दूर हैं, कुरान की तालीमात से दूर हैं, आज उनको पढ़ के देख लें, आज उनको खंगाल के देख लें, आज उनके साथ बातचीत करके देख लें, वो जो आपको दुनिया के अंदर तरक्की के आसमान पर नज़र आएंगे, उनको जाकर खंगालो, वो आपको बिलकते नज़र आएंगे, तड़पते नज़र आएंगे। एक बंदा वो आकर अल्लाह के वली से कहने लगा जी मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे तरक्कियाँ दे दे। कहने लगे ऐसे बात नहीं बनती, तुम ऐसे करो कोई बंदा बताओ कि अल्लाह मुझे इस जैसा कर दे, तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हें उस जैसा कर दे।
کہنے لگے فلانا بندہ ہے، دعا کریں اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ تو کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں، لیکن دعا کرنے سے پہلے اس بندے کے پاس جاؤ، جا کے پوچھو تمہارے حالات کیا ہیں۔ وہ گیا، اس کے پاس بیٹھا، پوچھا، اس نے ایسے رونے روئے، وہ بندہ توبہ توبہ کرتا واپس آ گیا۔ کہنے لگا وہ تو پریشان ہی بڑا ہے۔ اچھا کوئی اور بندہ، فلانا بندہ وہ بڑا خوشحال ہے، اس کے پاس جاؤ۔ اس کے پاس گیا، اس نے بھی ایسے رونے روئے، کہنے لگا نہیں وہ بندہ بھی برباد ہے۔ جو بندے آپ کو خوشحال نظر آتے ہیں، جو بندے آپ کو ترقی کی منزلیں طے کرتے نظر آتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر ان کے حالات سنو، اللہ اکبر، توبہ توبہ نہ کر اٹھو تو پھر کہنا۔ یعنی دنیا کے اندر کوئی بندہ خوشحال ہے ہی نہیں۔ ہاں ایک بندہ خوشحال ہے، جس بندے نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن پر عمل کیا، یہ بندہ خوشحال ہے۔ ایک ہمارے اماموں میں سے امام تھے، وہ کہنے لگے اگر حکمرانوں کو پتہ لگ جائے کہ ہم کو تہجد کے اندر قرآن پڑھنے کا کتنا مزہ آتا ہے، یہ لوگ اس مزے کو چھیننے کے لیے ہم سے جنگیں کریں۔ عزیزو، یہ آج ہم نے مشاہدہ کیا ہے، ہمارے جوانوں کی، ہمارے نوجوانوں کی بستروں میں پڑے ہوئے آنکھیں بند نہیں ہوتی، ساری ساری رات موبائلوں کو دیکھتے گزر جاتی ہے، جب تک بیٹری ختم نہیں ہوتی تب تک آنکھیں جو ہیں بند نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے ہمیں محبت ہے، جب وہ ہمارے سامنے آتی ہیں ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ یہ ہم نے محبت رب کے قرآن سے ایسے کی نہیں۔ ہم واقعات پڑھتے تھے اور حیران ہوتے تھے، ہمارے اسلاف ساری ساری رات قرآن پڑھتے، تہجد پڑھتے، ان کو نیندیں کیوں نہیں آتی تھی؟ آج ہم موبائل دیکھ کے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جس طرح ہمیں موبائل سے محبت ہے، ویسے ان کو رب کے قرآن سے محبت تھی۔ رب کے قرآن سے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ اس طرح وہ ترقی کے منازل طے کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب تھے دنیا کے عظیم حکمران اور دنیا کے عظیم انسان۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک مجلس بنائی ہوئی تھی، اور مجلس کے اندر قرآن والوں کو، اہل قرآن کو وہ بلایا کرتے، ان کو بٹھایا کرتے، ان سے مشورہ کیا کرتے، اور دنیا کو یہ سبق دیتے قرآن والے عظیم ہیں، قرآن والے علم والے ہیں، قرآن والے عقل والے ہیں، جن کے پاس قرآن ہے حقیقت کے اندر راہ راست پر وہی ہیں۔ اور زمانے نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب ان لوگوں سے مشورہ لے کر، ان مشوروں پر چل کر دنیا کے اندر وہ مرتبے حاصل کرتے ہیں، دنیا کے اندر کسی کو مرتبہ حاصل ہوا ہی نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اپنی اولادوں کو خود بھی قرآن کے ساتھ جڑ جائیے۔ یہ قرآن جو ہے یہ عظیم کتاب ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ کو مرتبہ ملے، اللہ اکبر، قرآن پڑھ لو، قرآن پر عمل کر لو، دنیا کے مرتبے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دولت کے انبار میرے قدموں میں لگ جائیں، قرآن پڑھ لو، قرآن پر عمل کر لو، دنیا کی دولت ذلیل ہو کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صرف جذباتی باتیں نہیں، بلکہ اس کے عملی نمونے دنیا نے صحابہ کرام کے دور کے اندر دیکھ لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کا دور ہے، قرآن پڑھتے، قرآن پر عمل کرتے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں 10 آیتیں پڑھی ہیں، جب تک عمل نہیں کر لیتے ہم آگے قدم نہیں بڑھاتے تھے۔ 10 آیتیں پڑھی ہیں، عمل کریں گے پھر آگے چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کے اندر اتنی ترقی پاتے ہیں، دنیا میں کبھی کسی کو نصیب ہوئی نہیں۔ دنیا میں کون سی حکومت ہے کہ جو آپ کا یہ مانا والا لگا لیں؟ مانا والا جتنا مدینہ تھا اللہ کے نبی کا، یہاں پر اللہ کے نبی نے ریاست بنائی، اور 10 سالوں کے اندر پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک میرے نبی نے بنا لیا۔ اگلے 10 سال آئے، عمر نے ساری دنیا پر اسلام کر دی، روم بھی تباہ، ایران بھی تباہ، سوائے مسلمانوں کی عظیم حکومت کے دنیا کے اندر کوئی غالب نظر آتا ہی نہیں ہے۔ اور دولت اتنی آئی، اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں، اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں۔ آج ہم تولہ سونا خرید لینا، ہمارے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے۔ اس مہینے میں نے تولہ سونا کما لیا۔ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں، 1 سال کا ان کو جو خرچہ ملتا تھا، 4.5 کلو سونا ملتا تھا ان کو، 4.5 کلو 5 کلو سونا سال کا ان کو ملتا۔ یہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ ایسی اللہ والیاں تھیں، جیسے ہی پیسہ آتا تیسے ہی غریبوں کے اندر بانٹ دیتی، تیسے ہی غریبوں میں، پھر اور آ جاتا، پھر وہ بھی ایسے۔ بلکہ عبداللہ بن زبیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پابندی لگا دی کہ یہ خاتون جو ہے جو پیسہ ہم اس کو دیتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں بانٹ دیتی ہیں، آج کے بعد ان پر پابندی ہے، یہ کوئی پیسہ اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتی۔ حضرت عائشہ عبداللہ بن زبیر سے ناراض ہوگی اور کتنا عرصہ ناراض رہی۔ عزیزو، یہ ہے اللہ کے نبی کی بیویاں، کوئی کام نہیں، کوئی کاروبار نہیں، گھر کے اندر بیٹھی ہیں، علم کی خدمت کر رہی ہیں، دین آگے پہنچا رہی ہیں، مسلمانوں کو دین کا پیغام پہنچا رہی ہیں، اور گھر بیٹھے دولتوں کے انبار ان کے قدموں میں لگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کہ جن صحابہ کو آپ نے بھوک سے تڑپتے دیکھا، ابو ہریرہ کہتے مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ، میں آپ کے ساتھ گیا تو دودھ کا کہ پیالہ آیا، تو کہتے ہیں میں نے پیالہ دیکھا تو میں نے کہا جی میرے لیے کافی ہوگا، اللہ کے نبی کہنے لگے جاؤ سارے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، کہتے میں وہ سارے قرآن پڑھنے والے سب کو آپ کے آرڈر پر بلا لایا، تو اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ پکڑو پیالہ سب کو بلاؤ، تو کہتے میں نے پلانا شروع کیا، میں نے کہا جی میری تو باری نہیں آنی، لیکن ہوا کیا اللہ نے ایسی برکت ڈالی، سب نے پی لیا، دودھ پھر بچ گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو ہریرہ اب تم پیو، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا، پھر کہا اور پیو، کہتے میں نے اور پیا، کہا اور پیو، کہا میں نے اور پیا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اور پیو، میں نے کہا جی بس اب مجھ سے پیا نہیں جاتا۔ یہ ہے ابو ہریرہ جن کے بارے میں آتا ہے نبی کائنات کا یہ ممبر ہے اور یہ آپ کا حجرہ ہے، درمیان میں وہ ابو ہریرہ جو ہے بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ بے ہوش کیوں اٹھتے؟ بھوک اتنی لگی ہوتی، کھانے کے لیے روٹی نہ ہوتی، بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی کبھی روزہ رکھ کے دیکھو، آپ بھی کبھی بھوکے رہ کے دیکھو، ایک دن بھوکے رہو، 2 دن رہو، 3 دن رہو، کب جا کر آپ بے ہوش ہوتے ہو اس کا اندازہ کرو۔ اور ابو ہریرہ جو ہے ان کا معمول تھا ایسے بے ہوش ہو جانا، لمبی لمبی بھوکیں برداشت کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی ابو ہریرہ جو ہیں، یہی لوگ جو ہیں دنیا کے آقا بنے، دنیا کے سردار بنے، دنیا ان کے قدموں میں آ کر بیٹھی، دولت کے انبار لگے، عہدے ان کے قدموں میں ڈھیری ہو گئے۔ دنیا کی کون سی عزت ہے جو اللہ نے ان کو نہیں دی؟ دنیا کے اندر بھی سکون اور آخرت کے اندر بھی یہ کامیاب ٹھہرے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہمیں ہمارا جو وقت ہے یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، تم لوگوں نے آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے سے اپنا ملک چلوا کے دیکھ لیا، تم لوگوں نے برطانیہ سے، امریکہ سے علم حاصل کر کے آ کر ہمارے ملک کو ان سے چلوا لیا، لیکن سارے ناکام ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آج اہل قرآن جو ہیں، قرآن پڑھنے والے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے تمہاری اولاد قرآن پڑھ کر اگر مایوس ہو جائے، ناکام ہو جائے تو آ کر ہمارا گریبان پکڑ لیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے قرآن پڑھنے والے، قرآن پر چلنے والے آج دنیا کے اندر وہ عزتیں پا رہے ہیں، وہ ترقیاں پا رہے ہیں کہ دنیا دار صرف دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر ہکا بکا اور حیران رہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے علاقے میں ایک جنرل سٹور ہے، ہمارا یہ ذہن ہے کہ قرآن پڑھنے سے، مسجد میں بیٹھنے سے، نماز پڑھنے سے دنیا میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک جنرل سٹور ہے، ان کے پاس کافی سٹور تھے، سارے بند ہو گئے۔ ان کے بالکل سامنے روڈ کے پار ایک بڑا جنرل سٹور ہے، وہ بھی بند ہو گیا۔ حالات کیا ہوتے تھے؟ یہ جنرل سٹور ہے، اللہ اکبر، نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، شٹر بند کیے اور وہ لوگ چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب گاہک آئے ہیں، باہر کھڑے ہیں، رش لگا ہوا ہے، سامنے والا سٹور ہے، بڑا سٹور ہے، خالی پڑا ہے، بندہ کوئی وہاں پر جا نہیں رہا۔ یہ جو نمازی ہیں، جو نماز پڑھنے کے ہیں، جب یہ آئیں گے دکان کھولیں گے، سودا ان سے لینا ہے۔ ہمارا یقین نہیں بنتا کہ رب کے قرآن پر عمل کریں۔ نہیں جی، سچ بولنے سے، دھوکہ نہ دینے سے تو کاروبار نہیں چلتا۔ حالانکہ قرآن کی یہ تعلیمات جو ہیں، ان کو اپنانے سے جن لوگوں نے اپنائی ہیں، عمل کیے ہیں، ان کے ایسے کام چلے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں دنیا کے اندر خوشیاں پا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ میں اپنے بھائیوں کو بھی خصوصی یہ نصیحت کروں گا جن ہمارے بچوں نے یہ قرآن مکمل کیا ہے، یہ قرآن پڑھ لیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے اس کو اب ترجمے کے ساتھ سیکھنا ہے، اور پھر سیکھنے کے بعد اس پر عمل شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ عمل آپ کرو گے، دنیا کی عزتیں اللہ تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ ایک ڈاکٹر تھا، MBBS تھا، اللہ اکبر، MBBS ڈاکٹر ہے، کتنا کما لیتے ہیں، لیکن ایک MBBS ڈاکٹر ہے، اس نے اپنی پریکٹس چھوڑی اور دعوت دین دینا شروع کر دی۔ قرآن پڑھا، غور سے پڑھا، دین کی دعوت دینی شروع کر دی، اور آج دنیا اس کے قدموں کے اندر بیٹھنا اپنے لیے عزت سمجھتی ہے۔ دنیا اس کے سامنے اپنی نظریں بچھائے ہوئے ہے،
दुनिया उससे सलाम लेना, उसके चेहरे का दीदार करना अपने लिए एजाज समझती है। डॉक्टर जाकिर नाइक के नाम से दुनिया उसको जानती है। ये अपनी MBBS की प्रैक्टिस छोड़कर कुरान की तरफ आ गया। अजीज़ों, कुरान की तरफ आने से ना आप जलील होगे, ना आपकी दौलत में कमी आएगी, ना कोई इज्जत के अंदर घाटा आएगा। अल्लाह अकबर। कुरान पढ़ो और कुरान पढ़कर उस पर अमल करो। मेरा रब इंशाअल्लाह बड़े बड़े ताजों को आपके कदमों में ढेर कर देगा, बड़ी बड़ी इज्जतों को आपके कदमों के अंदर लाकर रख देगा। लिहाजा ये बच्चों को भी खुसूसी नसीहत है और उनके वालिदैन को भी कि कुरान पढ़ें। ये जितने हम बैठे हैं, अगर हम इस मस्जिद के अंदर, ये कुरान हक वाली किताब है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसको बताया, ये कुरान जो है ये सिरात मुस्तकीम बतलाती है, राह हदायत जो है वो अता करती है। ये हम अगर कुरान पढ़ कर इस पर अमल शुरू कर दें, रब्बे काबे कसम हमारे सारे मसले हल आ जाएं। अबू बकर सिद्दीक थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। जिन लोगों ने कुरान पर अमल किया, एक वाक़या सुनाकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अबू बकर सिद्दीक हैं। कुरान पर अमल करना मुश्किल नज़र आता है, लेकिन बाहर अगर कर लें, मुश्किल काम करके ही इज़्ज़तें मिला करती हैं। अबू बकर सिद्दीक थे, इनका एक रिश्तेदार था, गरीब था, तो उसको हर महीने जो है चंद दिनों बाद उसके घर में राशन डाल दिया, उसको पैसे दे दिए। अब उस अल्लाह के बंदे ने क्या किया, बंदा वो भी नेक है, अब जाहिर बात सहाबी होगा, अबू बकर के दौर का है, सहाबी है, नेक आदमी है, लेकिन गरीब है। अबू बकर उसके घर में खर्चा डाल रहे हैं। उसने क्या किया, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बीवी आयशा, उन पर जब इल्ज़ाम लगा बदकारी का, तो ये जो उनका रिश्तेदार था, उनसे पैसे लेकर अपनी गुजर बसर किया करता था, ये भी इल्ज़ाम लगाने वालों के अंदर शामिल हो गया। अबू बकर की इज्जत को अपनी जुबान की नोक पर रख लिया। बेटियों से बढ़कर क्या होती हैं, बेटियों से बड़ी इज्जत क्या होती है। बंदा मरने मारने पर आ जाता है कि तुमने हमारी इज्जत के बारे में बात की, तेरी जुबान हम गुद्दी से खींच लेंगे। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक को भी पता लगा, ये मेरा रिश्तेदार जिसके घर में राशन मैं डालता हूँ, जिसको पैसे मैं देता हूँ, ये मेरे पैसे पर पलता है, ये भी मेरी बेटी के बारे में बातें कर रहा है। दिल कट गया, तकलीफ से दोबर हो गए। अल्लाह अकबर। और बाद में जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान की आयतें उतारी, आयशा जैसी तो दुनिया में पाक है ही कोई नहीं। आयशा दुनिया की पाकबाज तरीन औरत है और नबी की बीवी दुनिया की पाकीज़ा तरीन औरत, जिसकी पाकी की गवाहियाँ रब ने दी। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक को जब पता लग गया मेरी बेटी बरी है, तो अबू बकर को इतना गुस्सा आया, कहने लगा एक तो मेरी बेटी भोली बाली, बेटी पाकीज़ा, और फिर ये उसके मौसन की बेटी थी। इस बंदे ने एहसास नहीं किया, पास नहीं किया, आज के बाद इसका खर्चा बंद। अल्लाह अकबर। रब को ये अदा पसंद नहीं आई, रब को आसमानों पर ये अदा पसंद नहीं आई कि अबू बकर खर्चा मेरे नाम पर देते थे, मुझे राजी करने के लिए अपने रिश्तेदार को पैसे देते थे। ये खर्चा क्यों बंद कर दिया? क्या तू उससे बदले की उम्मीद रखता था? वो मेरा बदला देगा, वो मुझ पर जवाबन एहसान करेगा। अगर वो जवाबन एहसान करेगा तो फिर मैं खर्चा देता रहूँगा, लेकिन अगर उसने बदजुबानी की, मेरे साथ ज़्यादती की, तो मैं खर्चा बंद कर दूँगा। फिर ज़ाहिरी बात है तेरा खर्चा रब के लिए तो ना हुआ, रब की रज़ा के लिए तो ना हुआ, रब की खुशी के लिए तो ना हुआ। तू रब के लिए तो ये काम नहीं करता था। अगर तू रब के लिए करता था तो अपने जहन से ये बात निकाल दे, उसने क्या किया है, हाँ उसका खर्चा आज के बाद से फिर जारी कर दे। अल्लाह अकबर। और चश्मे फलक ने देखा, अबू बकर सिद्दीक ने रब का कुरान सुना, रब का फरमान सुना। वो सिर्फ बरकत के लिए कुरान नहीं पढ़ते थे, कुरान पढ़कर उससे इल्म हासिल करते, और कुरान पढ़ते थे अमल करने के लिए। अल्लाह अकबर। आज दुनिया आपको कहती है कुरान ना समझना, कुरान समझ लिया तुम गुमराह हो जाओगे। अल्लाह कुरान में कहता है वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, कुरान समझने के लिए हमने आसान कर दिया, कोई है तुम में से खुश नसीब। अल्लाह अकबर। लेकिन दुनिया कहती नहीं, कुरान को समझा, हदीस को समझ के पढ़ा, तुम गुमराह हो जाओगे। याद रखो मेरे नबी ने फरमाया 73 गिरोह होंगे, 72 जहन्नुम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। जन्नत में किसने जाना है? जो कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने राह बतला दिया है, उसने जन्नत में जाना है। जिसने इस राह को छोड़ दिया वो जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह अकबर। और आप ये जो लोग कुरान से रोकते हैं, ये जो लोग हदीस से रोकते हैं, आप उनके ये बातें पढ़ें, बातें सुनें, फिर रब का कुरान खोल कर पढ़ें।
آپ کو ان کی اکثر باتیں قرآن کے خلاف نظر آئیں گی، ان کی اکثر باتیں حدیثوں کے خلاف نظر آئیں گی۔ اب جن لوگوں نے قرآن چھوڑ کر حدیث چھوڑ کر مرضی شروع کر دی، اب ان لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ جب یہ قرآن پڑھیں گے ہم ننگے ہو جائیں گے، جب یہ حدیث پڑھیں گے ہم عیاں ہو جائیں گے، لہٰذا ان کو قرآن اور حدیث سے روکو۔ یہ لوگوں کو پھر گمراہ کرتے ہیں۔ لوگوں قرآن نہ سمجھنا، قرآن نہ پڑھنا، حدیث نہ پڑھنا، حدیث نہ سمجھنا، تم لوگ راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں عرب کے اندر ہر بندہ قرآن سمجھتا ہے، عرب کے اندر ہر بندہ حدیث سمجھتا ہے۔ اللہ کے بندوں اگر یہ سمجھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، راہ راست پر آ جائیں گے۔ تو یہ قرآن ہمیں راہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ صحابہ نے راہ دیکھا، انہوں نے عمل کیا اور زندگی کے اندر انہوں نے ترقیاں پائی، اور ہم لوگوں نے نہ یہ راہ دیکھا نہ اس پر عمل کیا۔ ہم نے خود بھی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم لوگ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں سمجھتے۔ ایک بندہ ہے، اللہ اکبر، آپ کی مسجد کے اندر کوئی بھی اتنا بوڑھا نہیں ہوگا، اس بندے نے جب یہ حدیث سنی اللہ کے نبی کی تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اس بندے نے چٹا ان پڑھ تھا، ساری زندگی جو ہے اس نے وائی بی جی کی، جٹ زمیندار تھا، تو اس نے یہ حدیث سنی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک لائن لیتا، پورا دن پڑھتا رہتا، پورا دن پڑھتا رہتا، ترجمہ اور حفظ دونوں کام کرتا۔ اس نے 5-6 مہینوں کے اندر ماشاءاللہ 2.5 پارے حفظ بھی کر لیے اور اس کا ترجمہ بھی سمجھ لیا۔ تو عزیزو، اگر ہم بھی یہ کام آج سے شروع کر دیں، ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہے، مسجد موجود ہے، مسجد کے اندر قاری صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ وہ پڑھا رہے ہیں، اگر ہم یہ کام شروع کر دیں انشاءاللہ زندگی کے اندر بہار آ جائے گی، زندگی کے اندر رونق آ جائے گی، زندگی کے اندر سکون آ جائے گا، ساری دولتیں اللہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ لہٰذا اس موقع کو ہم نے گنوانا نہیں ہے۔ اس خاص موقع کی یہ خاص نصیحت اور خاص دعوت ہے۔ یہ بچے بھی خاص طور پر یہ تہیا کر لیں انشاءاللہ، جب تک ہم نے روزانہ ایک سپارہ دہرانا نہیں ہے، ناشتہ نہیں کرنا، والدین بھی پکی کر لیں اور یہ بچے بھی، جب تک ہم نے صبح فجر کی نماز پڑھ کے ایک سپارہ اپنا دہرا نہ لیا، ہم نے ناشتہ نہیں کرنا، یہ زندگی بھر کی روٹین بنا لیں۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو ویسے عزت دے گا جیسے ابھی حال کے اندر آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی عزت دیکھی ہے، اللہ آپ کو ویسے عزت دے گا جیسے صحابہ اور تابعین کو اللہ نے عزت دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان نصیحتوں کو سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔